گہرائی میں غور کریں اور پھر دیکھیں کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ دین ہمارے اعمال و افعال کا نام نہیں ہے، دین ہمارے رسومات کا نام نہیں ہے، دین اطاعت خداوندی اور اتباع رسول کا نام ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں اور رسول کی اتباع کتنی کرتے ہیں۔ اگر ہماری روزمرہ کی زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے تو ہماری نجات بھی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی رسول خدا کی اتباع کے مطابق ہے تو ہماری نجات کا ضامن خود رسول خدا ہے۔ اگر ہماری روزمرہ کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں جا رہی ہے یا رسول خدا کی اتباع کے خلاف جا رہی ہے، جو بھی کر رہے ہیں جتنی بھی خیرات دیں، یہاں تک کہ قرآن میں ہے ملء الارض، اگرچہ ساری زمین جیسا جتنا سونا بھی دیا جائے، اگر اطاعت خداوندی کے خلاف ہے تمہاری سیرت یا اتباع رسول کے خلاف ہے تو قیامت کے دن یہ زمین جتنا سونا بھی تیرے منہ پہ لگا دیا جائے گا، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم جو یہ روزمرہ کی زندگی میں جو کام کر رہے ہیں، اب کیسے پتا چلے کہ ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے یا اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ ایک کہتے ہیں نا قوانین شیڈول، یہ قوانین شیڈول اللہ نے بھیج دیا ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم پڑھ نہیں رہے۔ قرآن کی صورت میں پوری زندگی اللہ نے بتا دی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، لیکن ہم اس قرآن کے نزدیک نہیں جا رہے۔ اور ایک لہجے کے لیے ذرا جب بستر پہ سو جائیں، صرف اتنا سوچیں کہ جو بچپن سے لے کر ابھی تک ہم کرتے آئے ہیں، اور آنکھیں جب بند ہوگی وہاں پر دنیا ہی کچھ اور ہوگی، اور اللہ نے پوچھ لیا جو سوال اس نے پوچھ لیے، جو منکر نکیر ہوں گے یا مبشر بشیر ہوں گے اور فرشتے ہوں گے، وہاں پر جو سوال ہوں گے، کیا ہمارے پاس اس کے جواب ہیں؟ ہم نے خود کو تیار کیا ہے ان جوابوں کے لیے؟ ابھی زندگی ہے نا، اللہ نے مہلت دی ہے، بخدا اللہ نے مہلت دی ہے ہمیں توبہ کی۔ اور اللہ، میں تو بار بار یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کسی کی نافرمانی کر کے جائیں، جب اس سے معافی مانگنے کے لیے جائیں گے تو وہ تانے ضرور دے گا کہ تم نے پھر ایسا کیا کیوں تھا کہ ابھی معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ ایسے ہے نہیں، اگر معافی مانگنے جا رہے ہو وہ دنیا میں جو انسان ہوگا وہ تانے دے گا، لیکن اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہو گیا، اب آ جا، میں تانے بھی نہیں دیتا، میں تو تیرے آنے کا کب سے انتظار کر رہا تھا، تو پھر اس سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ کیوں اسی اللہ کے قریب نہیں جا رہے؟ کیا وجہ ہے جو ہمیں اللہ کی عبادت سے روک رہی ہے؟ کون سی وجہ ہے؟ وہ لقمہ حرام ہے جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، ہم پر نصیحت کی عمل نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ لقمہ حرام کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم رشوت کھاتے ہیں، ہم سود کھاتے ہیں۔ لقمہ حرام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے۔ ہماری کمائی میں جو جاب کرتے ہیں وہ کتنی فیصد ایمانداری کرتے ہیں؟ اگر ایمانداری سے وہ جاب کر رہے ہیں تو اس کا لقمہ حلال ہوگا، لیکن پھر اسی سے زکوٰۃ بھی نکلے گی، اسی سے صدقات بھی نکلیں گے، اسی سے خیرات بھی نکلے گی، اسی سے خمس بھی نکلے گا۔ اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس نے خمس نہیں نکالا، اس نے صدقہ نہیں دیا تو اس کا لقمہ حرام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ لقمہ حرام اثر ضرور کرتا ہے۔ وہ جب پیٹ میں چلا جاتا ہے نا، بلم باور کون تھا؟ بلم باور کون تھا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ یہ بلم باور حضرت موسیٰ کا صحابی تھا، بڑا عالم تھا، بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھی۔ آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا بلم باور کے بارے میں۔ ایسی کوئی بھی دعا نہ تھی جو اللہ نے بلم باور کی رد کی ہو۔
کوئی دعا نہ تھی. توجہ کیجیے گا اس جملے پہ. میں نے کہا نا لقمہ حرام, کوئی بھی دعا نہ تھی جو رد ہوئی ہو. ایک تو حضرت موسیٰ کا صحابی تھا, دوسرا عالم دین تھا, تیسرا اللہ کے نزدیک یعنی مقرب تھا اللہ کا, اور چوتھا امتی تھا نبی کا. اور فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ دن بہ دن شہرت یافتہ بنتا جا رہا ہے. اب موسیٰ کو تباہ کرنا ہے تو بلم باور کو خریدنا پڑے گا. اور پھر بلم باور کے پاس بندے بھیجے فرعون نے. بلم باور جب وہاں پر پہنچا, حکومت میں پہنچا, فرعون نے کہا جتنی دولت چاہیے لے لو, آپ ہمارے گھر آیا جایا کرو. وہ جب فرعون کی دربار میں آتا, کھاتا پیتا, لقمہ اس کے پیٹ میں چلا گیا. وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں چلا گیا. اب فرعون نے دیکھا کہ میری بات ٹالے گا نہیں, اس نے دولت کا نشہ دیکھ لیا ہے. فرعون نے کہا اب جتنی دولت چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, ایک شرط ہے. بلم باور نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہا کہ موسیٰ کے خلاف بد دعا. توجہ کیجیے گا, لقمہ حرام کس کو کہتے ہیں؟ موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو. اور اس نے ایگری کیا, مجھے قبول ہے یہ شرط کہ فلاں دن میں موسیٰ کے خلاف بد دعا کروں گا. اور وہ گدے پہ سوار ہو کر اپنے گھر سے نکل, قرآن کا واقعہ ہے, قرآن کا, باہر سے نہیں پڑھ رہا میں, گدے پہ سوار ہو کر وہ موسیٰ کو بد دعا دینے کے لیے جیسے ہی گھر سے نکل رہا تھا, گدھا چل نہیں رہا تھا. گدھے کو پتا تھا کہ نبی کے خلاف جا رہا ہے. گدھے کو پتا تھا کہ نبی کے خلاف جا رہا ہے, لیکن چونکہ اس بلم باور کے پیٹ میں لقمہ حرام آ چکا تھا, اسے علم نہیں تھا کہ کس کے خلاف جا رہا ہوں. اور جس کے پیٹ میں, چاہے وہ کل کا بلم باور ہو یا آج کا انسان ہو, جس کے بھی پیٹ میں لقمہ حرام چلا جاتا ہے, وہ کسی بھی معصومین کی روایت کے مطابق عمل نہیں کرتا, کسی نبی کی اطاعت نہیں کرتا, قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اگر اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو ہم آزاد ہیں. اگر ہم محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر نہیں چل رہے تو مثل بلم باور ہم بھی ہیں. بس آخری جملہ میں بات کو مکمل کروں کہ جیسے ہی گدھے پہ سوار ہوا, گدھے کو کہا چل, کہا میں نہیں جا رہا. اور گدھے نے اپنی زبان میں بلم باور کو کہا موسیٰ کچھ شرم تو کر, کچھ شرم تو کر, جس نبی پہ کلمہ پڑھ رہے ہو اس کے خلاف جا رہے ہو, جس نبی پہ کلمہ پڑھ رہے ہو اس کے خلاف جا رہے ہو. اور تاریخ نے, مفسروں نے لکھا کہ بلم باور نے گدھے کو چلانے کے لیے اتنا مارا کہ وہ مر گیا, لیکن موسیٰ کے خلاف نہیں گیا. اور قرآن نے نوٹ کیا, اس آیت کو نوٹ کیا, فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, یہ بلم باور جس کی 2 آنکھیں, 2 کان, 2 ہاتھ, 2 پیر, 1 منہ, 1 ناک. توجہ کیجئے گا, یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. یہ سبق ہے ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم 2 آنکھیں رکھتے ہیں, 2 کان رکھتے ہیں, 1 منہ رکھتے ہیں, 1 ناک رکھتے ہیں, 2 ہاتھ رکھتے ہیں, 2 پیر رکھتے ہیں, ہم انسان ہو گئے. نہیں, قرآن نے کہہ دیا تھا, فیصلہ کہہ دیا تھا. بلم باور 2 آنکھیں رکھتا تھا, 2 پیر رکھتا تھا, 2 ہاتھ رکھتا تھا, 1 منہ 1 ناک رکھتا تھا, لیکن بلم باور کون ہے؟ قرآن نے 9ویں پارے میں قرآن نے فرمایا فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, یہ بلم باور انسان نہیں ہے, انسان کی شکل میں کتا ہے. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, یہ بلم باور ظاہراً تو انسان ہے لیکن در اصل یہ کتا ہے. قرآن نے فیصلہ دے دیا. اب جب قرآن نے فیصلہ دیا, یعنی جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا,
اب موسیٰ کی جو اطاعت نہیں کرتا وہ تو بن جاتا ہے اللہ کی نظر میں کتا، اور جو محمد مصطفیٰ کی اطاعت نہ کرے پھر اس کو انسان ہم کہیں گے کیا؟ موسیٰ امتی ہے محمد مصطفیٰ کا، بات کڑوی ہے ضرور، ہمیں اپنی گریبان میں دیکھنا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، کتنی اتباع کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بلم باور کو اللہ نے کتا بنایا، اور ایک مرتبہ وہ بھی تھا جس نے محمد مصطفیٰ کے خیمے میں نیزہ گاڑا تھا، اور محمد مصطفیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ یاد ہے نا؟ 2 آنکھیں اس کی بھی تھی، 2 کان اس کے بھی تھے، 2 بازو اس کے بھی تھے، 2 پیر اس کے بھی تھے، تو محمد مصطفیٰ نے اٹھ کر کہا ہے تم میں سے جو اس کتے کی زبان بند کرے، ہے کوئی تم میں سے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ یعنی محمد مصطفیٰ نے وہاں پر بھی فیصلہ دے دیا، جو محمد مصطفیٰ کے خیموں پر حملہ کرے، جو محمد مصطفیٰ کی ذات پر حملہ کرے، جو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کے خلاف جائے، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں یہ کتا ہے، بھلے شکل کیسی بھی رکھتا ہو، بھلے ظاہراً خوبصورت ہے۔ تو ایسا نہیں گرامی، ہمیں اپنی سیرت کو سنبھالنا ہے۔ ابھی ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں اتنی آپ کی خدمت میں آپ کو زحمت دی، میں معذرت چاہتا ہوں، الفاظ بہت جو ہے نا بھاری ہیں، بہت اس طرح کے شدید ہیں، لیکن حق، کیونکہ مجھے روز محشر رسول خدا کے سامنے جانا ہے، امام زمانہ کے سامنے جانا ہے۔ میرا آج نامہ اعمال بخدا یہ حق اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ کم از کم یہ میرا خطبہ جو ہے امام زمانہ کے جب سامنے جائے نا وہ یہی کہیں کہ حق بیان کیا ہے۔ میں مسئول ہوں، میں جواب دہ ہوں، امام کو کل میں نے جواب دینا ہے، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل شکنی ہوتی ہے یا رنجیدہ ہوتی ہے، لیکن حق پہنچانا مجھ پر فرض ہے۔ قرآن نے تو یہی فیصلہ دیا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، اگر تم عالم ہو تو حق بیان کر دو، اگر چھپاتے ہو تو تم مثل گدھے ہو۔ حق پہنچانا ہم پر فرض کیا جاتا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عبادت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہاں پر جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، یہاں پر جو موجود ہیں ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں ان تمام کو شفاء کلی کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے محسن، ہمارے برادر سجاد اشرف سعیدی کی والدہ بیمار ہے، علیل ہے، اللہ پاک ان کو شفاء کلی کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قائم آل محمد کے منتظرین میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا چاہدہ معصومین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمن اہل اسلام، دشمن اہل تشیع کا نست و نابود فرمائے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا نست و نابود فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے جو بھی مرحومین ہیں ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، اور ان تمام کو جوار معصومین میں معشور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں۔